السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. اللهم صل وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل پر سلسلہ وار دروس چل رہا ہے الحمدللہ، جس کی آج تیسری نشست ہے. اس سے پہلے والے درس میں ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ جانوروں کے زکوٰۃ کے تعلق سے بہیمۃ الانعام کے جو زکوٰۃ ہے بہیمۃ الانعام کا، اس تعلق سے ہم نے تفصیلی باتیں سنی تھی، سیکھا تھا. اور پھر زمین سے نکلنے والی چیزوں کے متعلق جو زکوٰۃ ہے یہ بھی ہم نے سنا اور سمجھا الحمدللہ. آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ سونے اور چاندی اور نقدی کرنسی کی زکوٰۃ کے احکام کیا ہے، سونے اور چاندی میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور اس میں مقدار واجب کیا ہے، یعنی اس میں کتنی دینی ہے، زکوٰۃ نکالنے کا پریکٹیکلی عمل کیا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے، اگر کوئی شخص وقت سے پہلے زکوٰۃ نکالنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے، اور زکوٰۃ کہاں سے نکالنا چاہیے. اور پھر انشاءاللہ آخر میں یہ بھی جانیں گے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے لوگوں کے اندر کچھ غلط شبہات ہے، غلط خیالات ہے، تو بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. محترم حضرات، سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سونا چاندی اور کرنسی کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. والذین یکنزون الذهب، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، یعنی اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، یہ وہی چیز ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس اپنے خزانے کا مزہ چکھو.
ذرا سوچیں کتنی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو سونا اور چاندی اور روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. تو یہی سونا اور چاندی قیامت کے دن اس کے لیے کیا ہوگا؟ عذاب کا باعث بنے گا. اسی طریقے سے صحیح مسلم حدیث نمبر 987 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی سونے اور چاندی کا مالک ہو ان میں سے یا ان کی قیمت میں سے، یعنی سونا اور چاندی میں سے یا ان کی قیمت میں سے ان کا حق ادا نہ کرتا ہو، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو قیامت کے دن ان کی سلاخیں بنائی جائے گی. یہ سونے اور چاندی کی سلاخیں بنائی جائے گی اور انہیں آگ میں تپایا جائے گا، بہت زیادہ گرم کیا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی پیٹھیں اور پہلو اور پیشانی کو داغا جائے گا، اسی چیز سے داغا جائے گا. اور جب آگ ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر اسے گرم کیا جائے گا اور پھر داغا جائے گا. بار بار اسی طرح یہ عمل کیا جائے گا. جانتے ہیں کب تک کیا جائے گا؟ اس دن جس دن کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہوگا. جب تک لوگوں کے درمیان حساب و کتاب ختم نہیں ہوگا تب تک ایسا عمل جاری و ساری رہے گا کہ یہ چیزیں گرم کی جائے گی اور پھر اس کے پیٹھ، اس کے پہلو، اس کی پیشانیاں داغی جائیں گی. اعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے یہ لمبی حدیث ہے، میں نے مختصراً بیان کیا ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1403 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال سے نوازا پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، مال سے نوازا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے. یہ سانپ اس کے گلے کا طوق ہوگا اور اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا انا مالک انا کنزک، ارے میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص سونا اور چاندی اور روپیہ پیسہ کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ عذاب کا ذریعہ بنیں گے. کتنی سخت وعید ہے، عذاب کا ذریعہ بنیں گے. ایک تو ان چیزوں کو آگ میں تپایا جائے گا اور پھر چہرہ، پیشانی، پیٹھ، پہلو داغا جائے گا، اور پھر سانپ بن کر اس کے گلے میں اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کیا انا مالک انا کنزک. لہٰذا یہ چیزیں جس طرح دنیا میں انسانوں کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے نا، مال، دولت، سونا، چاندی خوشی کا ذریعہ ہے، اگر ان مالوں کا حق ادا نہیں کیا گیا، یعنی ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی، تو آخرت میں عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے. بہت خطرناک معاملہ ہے. یہ بھی جان لیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا متعین کر رکھا ہے، اور جس عمل کے چھوڑنے پر شریعت نے سزا متعین کر دی ہے تو یاد رکھیں یہ عمل کیا ہے؟ فرض ہے. کیا ہے؟ اس کا حکم فرض ہے، یعنی ان چیزوں کی زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے. اسی طرح اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ ان چیزوں میں زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے. قرآن، حدیث اور اجماع سے جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ سونے، چاندی اور کرنسی کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے اور لازم ہے، تو اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے. یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نصاب کیا ہے، کیونکہ ایسا نہیں کہ ہر ایک کے پاس جو سونا چاندی ہے ہر ایک کو نکالنا ہے، ایسا نہیں. اس کا نصاب مقرر ہے، نصاب تک پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ چیزیں نصاب تک نہیں پہنچتی تب تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے نصاب تک پہنچنا کیا ہے؟ ضروری اور لازم ہے. قبل اس کے کہ میں سونے اور چاندی اور کرنسی کے نصاب کو بیان کروں، سب سے پہلے سمجھ لیں کہ نصاب کیا ہے. حالانکہ پہلے بھی بتایا گیا تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ یاد نہ رہے. تو نصاب کیا ہے؟ نصاب کا مطلب ہے وہ خاص مقدار جب کسی مال میں پائی جائے تب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اگر وہ خاص مقدار تک نہیں پہنچتا تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوتی. خاص مقدار تک پہنچنا ضرور. جیسے مثال کے طور پر بکریوں میں کتنا نصاب ہے؟ بکریوں میں جو پچھلے 10 میں بتایا گیا، بکریوں میں کتنا نصاب ہے؟ 40 بکری. یعنی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر جزا، یعنی 40 بکری یہ نصاب ہے.
اگر اس سے نیچے بکری رہے یعنی 38 رہے یا 39 رہے تو فرض ہے نہیں ہے. تو ایک نصاب ہے, یہ حد ہے, اگر اتنا ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. تو نصاب ایک خاص حد ہے جسے شریعت نے مقرر کیا ہے. یہ کسی انسان نے, کسی عالم نے مقرر نہیں کیا, بلکہ شریعت نے یہ حد مقرر کی ہے. جب کوئی خاص مال اس خاص حد تک پہنچ جائے تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. مال کا نصاب تک پہنچنا ایک شرط ہے. کیا ہے؟ مال کا نصاب تک پہنچنا کیا ہے؟ ایک شرط ہے. جب وہ پوری ہو جائے تو دوسری شرط دیکھیں گے, پھر وہ بھی جب پوری ہو جائے تو جو بھی ان کے شروط ہیں, جب تمام شرطیں پوری ہو جائیں تب کیا ہوگا؟ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اس پر زکوٰۃ نکالنا ضروری اور لازم ہوگا. اگر نہیں ہوتا یعنی تمام شروط پوری ہو گئے, جتنے شروط تھے سب پوری ہو گئی شرطیں, اس کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں نکالتا, تب وہ گنہگار ہوگا. وہ جو سزا بتایا گیا نا, شریعت نے جو سزا متعین کی ہے کہ شروط مکمل ہو گیا اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا, ایسے لوگوں کو عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا. سونے کا نصاب کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ جی 85 گرام. لیکن یہ تو ہم نے مطلب سیکھا ہے 85 گرام, لیکن یہ کس طریقے سے آیا 85 گرام؟ 85 گرام تو کسی حدیث میں نہیں ہے نا کہ 85 گرام کسی حدیث میں نہیں ہے نا. ہاں, اس کا 85 گرام نہیں ہے نا. یہ تو ہم نے بعد میں یہ طے ہوا, شروع میں پہلے زمانے میں درہم اور دینار چلتا تھا. کیا چلتا تھا؟ ہاں, درہم اور دینار چلتا تھا. تو 20 دینار میں کیا ہے, اگر کسی کے پاس سونا 20 دینار تک ہے, 20 دینار ہے, تو اس پر کیا ہوگا؟ زکوٰۃ فرض ہوگا. تو دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو. دینار کسے کہتے ہیں؟ سونے کے سکے کو. سونے میں سے کوئی بھی زکوٰۃ فرض نہیں جب تک 20 دینار نہیں پہنچ جاتا. یعنی 19 دینار ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جب 20 دینار یا اس سے, جب 20 دینار مکمل ہو گیا یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اور زکوٰۃ تو فرض ہو ہی جاتی ہے. تو 20 دینار یہ نصاب ہے. کس کا نصاب ہے؟ سونے کا نصاب کیا ہے؟ 20 دینار. کیا ہے؟ 20 دینار. جب کسی کے پاس 20 دینار ہو جائے اور پھر سال گزر جائے تب اس میں آدھا دینار کیا ہوگا؟ آدھا دینار زکوٰۃ نکالیں گے. 20 دینار ہو جائے اور پھر سال گزر جائے تو کتنا دیں گے؟ آدھا دینار دیں گے. اس کی دلیل ابو داؤد حدیث نمبر 1573 نمبر کی حدیث ہے. اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. یہ اس کی دلیل ہے. جانتے 20 دینار کا جو وزن ہے وہ 85 گرام ہے. آپ نے جو کہا نا 85 گرام, 20 دینار کا وزن کتنا ہے؟ 85 گرام ہے. تو یہی ہم لوگ یاد رکھیں گے انشاءاللہ کہ 85 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تب اس پر زکوٰۃ فرض ہے, اس سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب 5 اوقیہ. کیا ہے؟ 5 اوقیہ. اگر کسی کے پاس 5 اوقیہ چاندی ہو جاتی ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تب پھر کیا ہوگا؟ اس پر زکوٰۃ فرض ہوگا. 5 اوقیہ کا جو مطلب یہ ہے 200 درہم کے برابر ہوتا ہے. 5 اوقیہ برابر 200 درہم. 200 درہم, پہلے درہم و دینار چلتا تھا نا, تو 5 اوقیہ برابر 200 درہم. تو اگر کسی کے پاس 200 درہم چاندی ہو اور پھر اس پر سال گزر جائے تب اس پر کیا ہوگا؟ زکوٰۃ فرض ہوگا. اس کی دلیل وہی ہے ابو داؤد حدیث نمبر جی بتا رہے انشاءاللہ. تو اس کی دلیل ہے ابو داؤد حدیث نمبر 1573. یہ اس کی دلیل ہے, یہ حدیث اس کی دلیل ہے. اور صحیح مسلم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا کہ 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. 5 اوقیہ سے کم میں, ہاں 5 اوقیہ چاندی سے اس سے اگر کم ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. ایک اب یہ جو 200 درہم ہے, 5 اوقیہ برابر 200 درہم. اب 200 درہم جب گرام میں ہم کنورٹ کرتے ہیں تو کتنا ہوتا ہے؟ 595 گرام. کتنا ہوتا ہے؟ 595 گرام. پتہ چلا کہ اگر کسی کے پاس 595 گرام چاندی ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تب اس پر کیا ہوگا؟ زکوٰۃ فرض ہے. اس سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اچھا بتائیے, اگر کسی کے پاس 594 گرام چاندی ہے, زکوٰۃ فرض ہے؟ مطلب 595 گرام ہونا ضروری ہے, اس سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اب ہم یہ جانیں گے کہ کرنسی کی زکوٰۃ کیا ہے, یعنی جو روپیہ پیسہ ہے کہ نہیں,
تو اس کی مطلب کتنا پیسہ ہوگا تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگا. تو یاد رکھیں سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے اس کی قیمت کے برابر جب کسی کا پیسہ ہوگا تب اس پر کیا ہوگا زکوٰۃ فرض ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ چاندی کے حساب سے ہم پیسہ دیکھیں گے یا پھر سونا کے حساب سے پیسہ دیکھیں گے. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں جو کم قیمت والا ہے تاکہ غریبوں فقیروں کا فائدہ ہو یہ ہم دیکھیں گے. تو سونا اور چاندی میں جو کم قیمت ہے جس کا اس کا اعتبار کریں گے اور پھر اس کا زکوٰۃ نکالیں گے. تو ابھی سونا زیادہ مہنگا ہے چاندی زیادہ مہنگا ہے؟ سونا مہنگا زیادہ ہے نا. تو چاندی کے حساب سے چاندی کا جو نصاب ہے 595 گرام اس کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس پیسہ ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے تب کیا کریں گے اس پر؟ ہاں. تو سوال یہ کہ اب فی الحال جو ہے موجودہ وقت میں چاندی کی قیمت کا ابھی بہت تیزی سے اتار چڑھاؤ ہے, بہت مہنگا مطلب دام کی قیمت جو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اس کا, چاندی کی قیمت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے ابھی فی الحال کی جو ہے نا. کل میں نے دیکھا تھا کل کا جو ریٹ ہے چاندی کی قیمت جو ہے نا 3,37,000 ایک کلو کی قیمت ہے. چاندی کی قیمت کیا ہے؟ 3,37,000. تھوڑا سا تقریباً ہے, اوپر نیچے ہو سکتا ہے, میں کل کا بتا رہا ہوں, آج ہو سکتا ہے کچھ الگ ہو جائے, ہے نہیں. تو اس حساب سے اگر کسی کے پاس 595 گرام چاندی کی قیمت پھر کیا ہوگا 2,05,15 روپے, 2,05,15 روپے. آج کے ریٹ سے ہم بتا رہے ہیں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے. آپ جو ہے نا 2 مہینہ پہلے آپ دیکھیں گے 595 گرام چاندی کی قیمت ہو سکتا ہے کہ کم ہو جائے یا پھر بڑھ جائے. تو اس حساب سے جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے پیسے کا تو سب سے پہلے آپ کیا دیکھیں گے کہ 595 گرام چاندی کی قیمت کیا ہے کہ نہیں, اس حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے. تو پتہ چلا کہ 595 گرام کی جو ابھی قیمت ہے تقریباً 2,05,515 روپے, 2,05,15 روپے. اگر کسی کے پاس 2,05,15 روپے ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر کیا ہوگا زکوٰۃ فرض ہو جائے گا. تو سال گزرنا ضروری ہے. تو ہم نے یہ سیکھا کہ اب تک ہم نے جو سیکھا سونے اور چاندی اور کرنسی کا نصاب کیا ہے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے نکالنا کتنا ہے. ٹھیک ہے, نصاب ہمیں معلوم ہو گیا نا کہ سونے کا نصاب کیا ہے, چاندی کا نصاب کیا ہے اور پھر روپے پیسے کا نصاب کیا ہے, یہ معلوم ہو گیا. اب ہم یہ جانیں گے کہ پھر نکالنا کتنا ہے. آپ مثال کے طور پر ہمارے افضل بھائی کے پاس جو ہے نا 5 لاکھ روپیہ ہے, اب اس میں سے کتنا نکالیں گے؟ 2.5%. تو کیسے نکالیں گے 2.5%؟ 1 لاکھ میں 2.5 یعنی 100 روپے میں جی 2.5 روپے جی 19 مطلب 2.5% نکالیں یعنی 40,000 میں 1,000, 40 روپے میں 1 روپیہ, سمجھے نا. تو زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ ہم بتا دیتے ہیں, انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے گا, آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بہت آسان طریقہ ہے. 2 طریقے ہیں, 2 طریقہ زکوٰۃ نکالنے کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ مال کی مقدار دیکھیں گے. اگر سونا ہے اور چاندی ہے تو کتنا گرام ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس 200 گرام چاندی ہے, نہیں 200 گرام سونا ہے یا 1,000 گرام کیا ہے چاندی ہے, تو گرام دیکھیں گے کہ کتنا گرام ہے, اور اگر پیسہ ہے تو کتنا پیسہ ہے. جتنا گرام سونا یا چاندی ہوگا یا جتنا پیسہ ہوگا ان کو 2.5% سے کیا کریں گے ضرب لگائیں گے اور پھر جو رزلٹ نکلے گا 2.5% سے جو رزلٹ نکلے گا اس کا نتیجہ اس کو پھر ہم 100 سے ڈیوائڈ کریں گے. یعنی جو سمجھ گئے, یعنی آپ کے پاس جو ہے نا 200 گرام کیا ہے سونا ہے, اب اس کو 2.5% سے ضرب لگائیں گے, ضرب لگائیں گے. اب جو رزلٹ نکلے گا جتنا نکلے گا ہے کہ نہیں, اس کو پھر 100 سے 100 سے کیا کریں گے اس کو تقسیم کریں گے, ڈیوائڈ کریں گے, اب جو نکلے گا وہی آپ کا زکوٰۃ ہے, وہی آپ کو غریب و فقیر کو دینا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو, اس سے بہت آسان طریقہ جاوید بھائی, بہت آسان طریقہ آپ سن لیجئے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 200 گرام کیا ہے چاندی ہے یا 200 گرام سونا ہے, آپ کو اس کا زکوٰۃ نکالنا ہے. تو 40 سے آپ 200 کو کیا کریں گے ڈیوائڈ کریں گے,
40 سے 200 کو ڈیوائڈ کریں گے, جو مطلب رزلٹ آئے گا وہی آپ کا زکوٰۃ ہوگا. اب میں ابھی سوال کر رہا ہوں, آپ بتائیے, آپ کے جاوید بھائی آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے, اس کا زکوٰۃ کیسے نکالیں گے, کتنا ہے, کیسے نکالیں گے آپ؟ ڈائریکٹ بول دیجیے, ڈائریکٹ. ہاں نہیں تو ٹھیک ہے 25 آپ نے بولا, لیکن کیسے اس کو کریں گے, کیسے 2.5% نکالنے کا, 1 لاکھ کے اوپر نہیں تو نکالیں گے کیسے, وہی بتا رہا ہوں. جیسے میں بتایا نا کہ سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ 40 سے 40 ڈیوائڈ کریں گے. 40 250 ہاں. وہ کریں گے ذرا. ہاں نہیں ڈیوائڈ کریں گے, ہاں ڈیوائڈ, یعنی 40 جتنا بھی آپ کا پیسہ ہے 10 لاکھ ہے 15 لاکھ ہے 40 سے ڈیوائڈ کریں گے, ہے کہ نہیں, تو جو رزلٹ نکلے گا وہی آپ کا کیا ہوگا, وہی آپ کا. 2.5 سے جی نہیں 2.5 سے وہ الگ ہے. 2.5 والا جو میں بتایا کہ 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ کے پاس مان لیجئے کہ 200 دینار کیا ہے, سونا ہے 200 دینار, اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ تو میں نے یہ کہا کہ 2.5% سے 200 کو ضرب لگائیں گے. اب اس کا جو نتیجہ آئے گا نا, جو رزلٹ جو آئے گا اس کو پھر 100 سے تقسیم کریں گے, ڈیوائڈ کریں گے. اب جو آئے گا نا وہی آپ کا زکوٰۃ ہے, فقیروں کو وہی دینا ہے. اب دوسرا جو آسان طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ جتنا بھی آپ کا سونا ہے, چاندی ہے یا پیسہ ہے, 40 سے آپ کیا کریں گے, اس کو تقسیم کریں گے, ڈیوائڈ کریں گے. ہاں 40 سے مطلب اگر سونا چاندی ہے تو گرام کتنا گرام ہے, گرام آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اور پھر 40 سے جب تقسیم کریں گے تو پھر وہ رزلٹ آئے گا, وہی دینا ہے, اتنا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بہت آسان طریقہ ہے, ہو گیا نا. انشاءاللہ یاد رہنا چاہیے ہمیشہ, ایک مرتبہ ذہن میں بیٹھ گیا نا, ایک چیز یاد رکھ لیجیے 40 والا, ہاں, اور پھر اسے ڈیوائڈ کریں گے, انشاءاللہ ہو جائے گا. جی جب زکوٰۃ کی تمام شرطیں, اب ہم آگے جاتے ہیں, آگے چلتے ہیں انشاءاللہ, کہ جب زکوٰۃ کی تمام شرطیں مکمل ہو جائیں, جو بھی شروط ہے زکوٰۃ کی تمام شرطیں جب مکمل ہو جائے تو اسی دن زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے کہ نہیں. نصاب بھی پورا ہو گیا, سال بھی گزر گیا, تو جیسے ہی سال گزرے فوراً کیا کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ چلو ابھی تو رمضان آئے یا پھر 10 دن کے بعد نکالیں گے, ایسا نہیں ہے. آج آپ کا نصاب 1 سال پہلے پورا ہو چکا ہے, اور آج کیا ہو گیا, آپ کا 1 سال مکمل ہو گیا چاند کے حساب سے, ہے کہ نہیں. یہ جنوری فروری والا نہیں, ہجری والا, چاند کے حساب سے آپ کا 1 سال آج مکمل ہو گیا. اب کیا کرنا ہے, آج ہی زکوٰۃ نکالنا ہے, کل نہیں, پرسوں نہیں, ہے کہ نہیں. اس میں بعض لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں, جیسے زکوٰۃ فرض ہوئی, اس کا مطلب فرض کب ہوئی, محرم میں. اب سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا جب رمضان آئے گا تب نکالیں گے, یا مطلب 2 مہینہ 3 مہینہ کے بعد نکالیں گے, اور اتنا دن انتظار کرتے ہیں. یہ کیا ہے, بالکل غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. زکوٰۃ کا رمضان سے یاد رکھیں کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ابھی کیا ہے, کون سا مہینہ, ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے نا, ابھی کسی کا کیا ہوگا, زکوٰۃ نکل گیا, زکوٰۃ کا وقت آج اس کا پورا ہو گیا, سب کچھ پورا ہو گیا, آج اس کا نکل گیا پیسہ. اب وہ کیا کرتے ہیں, پیسہ نہیں دیتے ہیں. کیوں نہیں دیتے ہیں, کہ رمضان میں مانگنے والے زیادہ ہیں, جب رمضان آئے گا تب ہم دیں گے. تو ایسا کرنا صحیح ہے کیا؟ بالکل غلط ہے. زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے. جب زکوٰۃ نکالنے کی تمام شرطیں پوری ہو جائیں اور زکوٰۃ نکالنے پر آپ قادر بھی ہو جائیں تو فوراً آپ زکوٰۃ نکال دیں. تاخیر کرنا حرام ہے, تاخیر کرنا کیا ہے, حرام ہے. اب کوئی بغیر کسی عذر کے تاخیر کر رہا ہے کہ نہیں, کہ آج نہیں کل پرسوں, مطلب 1 مہینہ 2 مہینہ اس طریقے سے تاخیر کرتے جا رہا ہے, تو یاد رکھیں جب تک وہ دنوں کو ٹالتا جا رہا نا, اس پر گناہ درج ہو رہا ہے, اس کے کھاتے میں درج ہو رہا ہے گناہ. اگر اسی حال میں اس کی موت ہو جائے تو پھر اللہ چاہے تو پکڑ کر سکتا ہے نا. ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے, شرعی عذر, مثال کے طور پر آپ کا پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں, اب کسی وجہ سے آپ نکال نہیں پا رہے ہیں, پھنسا ہوا ہے پیسہ, وہ تو نکلے گا, آج نہیں کل نکلے گا, لیکن جب وقت آ گیا زکوٰۃ نکالنے کا, آپ نکالنے گئے, پیسہ نہیں نکال رہا ہے, یہ پریشانی ہے کہ نہیں, عذر ہے کہ نہیں. تو ایسی کوئی عذر, شرعی عذر آ جائے تو الگ بات ہے, لیکن بغیر کسی عذر کے ٹال مٹول کرنا اور پھر 1 مہینہ 2 مہینہ
4-5 ماہ ڈیلے کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو۔ یہ فعل امر ہے، وَآتُوا کیا ہے؟ فعل امر ہے۔ الامر يدل على الوجوب، امر واجب پر دلالت کرتا ہے، یعنی جیسے ہی آپ کے زکوٰۃ مال کا جو نصاب ہے، تمام نصاب جب پورے ہو گئے تو اب کیا کرنا ہے؟ تمام شروط جو مطلب وہ مکمل ہو گئی تو اب کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی دلائل ہیں۔ محترم حضرات، اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وقت سے پہلے زکوٰۃ نکالنا چاہے، ایک تو آپ نے سیکھا کہ جیسے ہی تمام شروط مکمل ہو گئی اب فوراً زکوٰۃ نکالنا ہے بلا کسی شرعی عذر کے تاخیر کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے اور گناہ کا کام ہے۔ اور اس کی دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اب اگر کوئی شخص وقت سے پہلے نکالنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر شوال میں اس کا سال مکمل ہوگا، رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شوال میں اس کا سال مکمل ہوگا زکوٰۃ کا، ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں شعبان ہی میں، ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان میں ہی نکال دوں تو نکال سکتا ہے یا نہیں سکتا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ نکال سکتا ہے، نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا میرے حساب سے تو نہیں نکالنا چاہیے۔ اچھا پورا کیونکہ وقت پورا ہونا چاہیے، وقت پورا ہونا چاہیے۔ سسٹم پھر سے پھر اگلے سال بھی ایسا ہو جائے گا۔ اچھا تو خیر اس تعلق سے اختلاف ہے، تو یاد رکھیں یہ بات کہ جب تمام شروط مکمل ہو جائے تو بلا کسی شرعی عذر کے تاخیر کرنا حرام ہے۔ جیسے ہی شروط مکمل ہو فوراً آپ کو نکالنا ہے، تاخیر نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی پہلے نکالنا چاہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے ہی اگر نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے۔ تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ نکال سکتا ہے، جائز ہے، ہاں جائز ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آپ کا شوال میں مطلب وہ سال مکمل ہو رہا تھا، آپ چونکہ 2 مہینہ پہلے ہی زکوٰۃ نکال دیے، تو پھر جو آنے والا سال آپ زکوٰۃ نکالیں گے ایسا نہیں کر سکتے کہ پھر ہم شوال میں نکالیں گے۔ آپ کو شعبان مہینے میں ہی جس تاریخ کو آپ نے نکالا ہے اسی تاریخ کو پھر نکالنا پڑے گا، پھر 2 مہینہ پہلے ہی نکالنا پڑے گا۔ سمجھ میں آگے بات نا؟ جزاک اللہ خیر جزا۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ وقت سے پہلے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں لیکن تاخیر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ واللہ اعلم۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کہاں سے نکالے یا کہاں نکالنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ کہاں نکالنا چاہیے؟ آپ کا گاؤں یو پی ہے، آپ یہاں نکال سکتے ہیں کہ نہیں سکتے، یا آپ گھر میں نکالیں گے؟ کہاں زکوٰۃ کہاں نکالنا چاہیے؟ بیت المال میں دیں گے۔ بیت المال، ابھی بیت المال کہاں ہے؟ بیت المال جہاں ہے وہاں حدیث کا بنا بیت المال ہے وہاں دیں گے۔ اچھا وہاں دیتے ہیں، اچھا وہاں دیں گے۔ تو خیر زکوٰۃ کہاں نکالنا چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ وہیں نکالی جائے جہاں پر اس کا مال موجود ہے کہ نہیں؟ جیسے آپ لوگ یہاں پر ہے نا، تو یہاں پر نکالیں، یہاں پر آپ کا مال ہے تو جہاں پر آپ کا مال موجود ہے وہیں آپ زکوٰۃ نکالیں۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجا گورنر بنا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی ہدایات دی۔ کیا دی؟ ہدایات دی کہ تمہیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ان میں سے زکوٰۃ کے تعلق سے بھی ہدایت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم، زکوٰۃ کے متعلق، کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور انہی کے فقراء کو دی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ آپ یمن کے لوگوں سے زکوٰۃ لیں اور پھر کہاں بھیجیں؟ مدینہ بھیجیں، ایسا نہیں۔ وہاں کے مالداروں سے آپ زکوٰۃ لیں اور انہی کے جو فقراء ہیں ان میں کیا کریں؟ آپ تقسیم کریں۔ اور انہی کے فقراء کا مطلب یہ ہے کہ جو اسی ملک اور اسی شہر میں رہتے ہوں، اگر وہاں پر، لیکن اگر وہاں پر کوئی فقراء ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں، وہاں کوئی لینے والا نہیں ہے، تو پھر آپ جہاں مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنے علاقے میں جہاں آپ رہتے ہیں ادھر بھی اگر کوئی ضرورت مند ہے، فقراء و مساکین ہیں، تو پھر وہاں بھیجیے۔ لیکن بہتر کیا ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہیں کے فقراء کو مطلب ترجیح دیں۔ لیکن اس تعلق سے اور بھی بات آئے گی انشاءاللہ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ترجیح دینے کے تعلق سے آگے بات آئے گی انشاءاللہ۔
اچھا، اب زکوٰۃ میں سے کون سی چیز نکالی جاتی ہے اور کون سی چیز نہیں نکالی جاتی، یہ بھی ذہن میں رہے، یاد رکھیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ میں سے وسط المال نکالا جاتا ہے۔ وسط المال یعنی درمیانہ، یعنی درمیانی چیز زکوٰۃ میں نکالی جاتی ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر کسی کے پاس بکریاں ہیں یا اونٹ ہے، اب ایک بکری زکوٰۃ میں نکلی تو ان بکریوں میں سے جو سب سے بہتر موٹی تازی قیمتی بکری ہے وہ اب کوئی نکالنا چاہتا ہے، یا پھر جو زکوٰۃ اس پر فرض ہوئی ہے ان میں سے جو سب سے لنگڑی لولی بکری ہے وہ اس کو زکوٰۃ میں دینا چاہتا ہے، تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا۔ جو اگر اس کا مالک جو زکوٰۃ نکلا ہے کہ نہیں، تو ان سے اگر بہتر مال دینا چاہتا ہے، ایک بکری نکلی اس کی قیمت مان لیجئے کہ 10,000 روپے ہے، خصی نکلی، تو اب اس میں انہوں نے کیا کیا، جو سب سے موٹی تازی بکری ہے اس کو انہوں نے زکوٰۃ میں دیا۔ تو ایسا کر سکتا ہے، ایسا کر سکتا ہے، لیکن لنگڑی لولی بکری اگر دینا چاہے نہیں دے سکتا۔ ہاں، ایسا اگر کسی کی تمام بکریاں یا جو بھی مال ہے وہ سب ایسا ہی ہے تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر لنگڑی لولی اگر زکوٰۃ میں نکالے ایسا نہیں کر سکتا۔ تو متوسط چیز یہ دینا چاہیے۔ ہاں، اگر اس کا مالک بہتر سے بہتر مال اگر دینا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتا ہے، لیکن شریعت نے اس پر لازم نہیں کیا ہے۔ لازم وہی کیا جو اس پر مقرر شریعت نے کیا ہے، تب متوسط چیز، ہاں وسط۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے زکوٰۃ میں جو مال نکلا ہے کہ نہیں، تو جو ردی چیز ہے وہ فقراء و مساکین کو دیتے ہیں، جو گھٹیا چیز ہے۔ ایسا کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 میں فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ خبیث مال کو زکوٰۃ میں دینے کا قصد بھی نہ کرو، ارادہ بھی نہ کرو۔ جو بدترین مال ہے، خراب مال ہے، ردی مال ہے، اس کو زکوٰۃ کے لیے یا صدقہ و خیرات کے لیے دینے کا قصد بھی نہ کرو کہ اگر یہی چیز تمہیں دی جائے تو کیا تم لوگے؟ تم نہیں لوگے، تو پھر دینے کا ارادہ کیوں کرتے ہو؟ تو جو چیز ہم خود پسند نہیں کرتے ہیں وہ چیز ہم دوسروں کو کیوں دیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کیا؟ منع کیا ہے۔ محترم حضرات، اب جو ہے چند نصیحتیں ہیں اس تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے چند نصیحتیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی شخص زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوب تحقیق کر لے۔ آپ نے کیا سیکھا؟ ابھی تک آپ نے کیا سیکھا کہ زکوٰۃ دینے کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ تو آپ نے سیکھا کہ زکوٰۃ دینے کا حکم فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ زکوٰۃ جس کا مال نصاب تک پہنچ گیا پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگین وعید سنائی ہے۔ آپ نے سنا نا، قرآن میں، احادیث میں اس کے دلائل موجود ہے۔ آپ نے سیکھا۔ پھر نصاب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ بھی سیکھا۔ اور پھر سونے کا نصاب کیا ہے؟ آپ نے یہ بھی سیکھا۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ 20 دینار۔ دینار اور درہم بھی یاد رکھیے اور پھر گرام بھی یاد رکھیے۔ تو سونے کا نصاب کیا ہے؟ 20 دینار۔ 85 گرام۔ جہاں 20 دینار جس کی وزن کیا جس کا وزن 85 گرام ہوتا ہے۔ اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 595 گرام۔ ہاں، عربی والا کیا ہے؟ درہم میں نا؟ ہاں، درہم میں 200 درہم۔ 200 درہم۔ ہاں، 5 اوقیہ برابر 200 درہم، اور 200 درہم کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 595 گرام۔ یہ آپ نے سیکھا۔ اس کے بعد پھر روپیہ پیسہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں، آپ نے یہ بھی سیکھا۔ تو کس حساب سے میرے پاس جو ہے نا، مان لیجئے کہ پیسہ ہے تو ہم کیسے نکالیں گے؟ نہیں، سونے اور چاندی۔ میں نے کیا کہا کہ کسی کے پاس اگر کرنسی ہے یعنی روپیہ پیسہ ہے تو کس حساب سے زکوٰۃ نکالے گا؟ سونے کے حساب سے کہ چاندی کے حساب سے؟ چاندی کے حساب سے۔ کیوں چاندی کے حساب سے؟ چاندی کے حساب سے 595 کیوں چاندی کے حساب سے نکالیں گے؟ کیونکہ وہ کم ہے، اس کی قیمت کم ہے، جس سے فقراء اور مساکین کو فائدہ ہونے والا ہے، تو چاندی کے حساب سے ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی سیکھا کہ کتنا دینا ہے، یعنی سونا، چاندی اور کرنسی ہے تو اب ان میں سے کتنا زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو کتنا زکوٰۃ نکالنا ہے؟ 2.5%۔ اب زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے، میں سب سے پوچھوں گا کیا ہے بتائیے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ۔ ایک سب سے آسان ہے، وہ بتائیے۔ 40 سے اس کو
جتنا آپ کا پیسہ ہے چاندی اور उससे डिवाइड डिवाइड करेंगे جی اگر چاندی ہے یا سونا ہے تو گرام میں ڈیوائڈ کریں گے ग्राम में डिवाइड جی दो तरीके ہاں दो तरीके ایک پہلا طریقہ یاد ہے ماشاء اللہ بولیے پہلا طریقہ کیا ہے 2.5 2.5 سے इंटू جی इंटू ضرب لگائیں گے جو بھی ہے जो है 85 ग्राम ना ہاں گرام 85 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 85 گرام یہ کیا ہے نصاب ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہاں جو بھی ہے سونا ہے چاندی ہے جتنا ہے اس گرام میں کریں گے اور پھر ڈیوائڈ کریں گے ضرب کریں گے اس کو 100 سے ڈیوائڈ کریں گے جی 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 تو ضرب لگائیں گے پھر 100 سے ڈیوائڈ کریں گے ہاں اور جو بھی دوسرا نصاب ایسا ہے جو بھی ہے اس ہاں کو 40 سے تقسیم کریں گے ماشاء اللہ یاد ہے سب کو یاد رہے گا نا تو ہم لوگوں نے یہ بھی سیکھا اس کے بعد کیسے نکالنا چاہیے بہت ساری چیزیں بیچ میں ہم نے سیکھا اس تعلق سے اب ہم بعض نصیحتوں کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ نکال دی ٹھیک ہے نا اب زکوٰۃ نکالنے کے بعد کام یہاں نہیں ختم ہو رہا ہے اب جو ہے دینا کس کو ہے رشتہ دار کو جو قریبی رشتہ دار جی سب سے پہلے تو بیت المال اگر ہوگا جی تو ہوگا نا اس تعلق سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو کوئی بھی شخص زکوٰۃ نکال دیا ہے یا نکالنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تحقیق کر لیں کون زیادہ مستحق ہے کہ نہیں سورہ توبہ میں اس کی جو مصارف ہیں وہ تو بتائیں گے انشاءاللہ وہ آخری درس ہے میرا وہ انشاءاللہ آئے گا لیکن یہاں پر مجھے کہنا یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ نکال لی وہ جو رقم ہے آپ کے پاس ہے کہ نہیں دینے سے پہلے جس کو آپ دے رہے ہیں اچھے سے تحقیق کر لیں کہ کیا وہ مستحق ہے اگر مستحق نہیں ہے غیر مستحق کو آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا تو زکوٰۃ ادا ہوگا نہیں ہوگا تو مستحق کو دینا جو اس کا صحیح مستحق ہے اس کو دینا ضروری ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں جانتے اس میں کیا کرتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ہے ہر سال اسی کو دے رہا ہے ہی نہیں زکوٰۃ نکلا لے جا کے اس کو دے دیا تحقیق نہیں کی کیا یہ ضروری ہے کہ آپ پچھلے سال کسی عورت کو یا کسی مرد کو جو غریب تھا فقیر تھا مسکین تھا آپ نے اس کو زکوٰۃ دیا تو اس سال بھی وہ فقیر ہو مسکین ہو سکتا ہے کہ اس کا مال نصاب تک پہنچ گیا ہو اور کئی فقیر اور مسکین ایسے بھی ہیں کہ جس کے مال نصاب تک پہنچ گیا ہے اس پر خود زکوٰۃ فرض ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں وہ زکوٰۃ لیتے ہیں تو آپ کو جب آپ کا مال نصاب تک پہنچ جائے آپ زکوٰۃ نکال لیں تو تحقیق کریں کہ ایسا تو نہیں کہ یہ مستحق نہیں ہے ہم دے رہے ہیں اس کو تو یہ تحقیق کرنا کیا ہے یہ ضروری ہے اور بلا تحقیق نہیں دینا چاہیے اسی طریقے سے فقیر مسکین میں سے جو رشتہ دار ہیں ہے کہ نہیں آپ کے جو رشتہ دار ہیں اگر کوئی ایسا رشتہ ہے جو فقیر بھی ہے مسکین بھی ہے کہ نہیں اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو اس کو ترجیح دینا چاہیے اس میں کیا ہے ڈبل اجر ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں موجود ہیں تو اس میں ڈبل اجر ہے رشتہ دار کے تعلق سے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ رشتہ داروں میں زکوٰۃ دینے کی شرط ہے رشتہ داروں میں زکوٰۃ دینے کی شرط یہ ہے کہ ہر وہ رشتہ دار جس کا نان و نفقہ آپ پر فرض نہیں ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں یعنی جس کا نان و نفقہ آپ پر فرض نہیں ہے اس کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں لیکن جس کا نان و نفقہ آپ پر فرض ہے اس کو زکوٰۃ کیا کوئی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے کیونکہ ماں باپ کا جو کھانا پینا ہے بیمار ہے بیماری کے لیے علاج ہے یا جو بھی ضروریات ہے باپ کے بیٹا کی ذمہ ہے نا اسی طریقے سے کیا باپ بیٹا کو زکوٰۃ دے سکتا ہے ایسا ہوتا ہے نا بہت سارا ایسا ہے کہ باپ الحمدللہ مالدار ہیں اور بیٹا الگ ہو گیا ہے فقیری کی زندگی گزار رہا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیا باپ اپنے بیٹا کو زکوٰۃ دے سکتا ہے جی ہاں باپ الگ بیٹا الگ ہے نہیں دے سکتا ہے نا کیونکہ باپ بیٹا کا نان و نفقہ باپ پر ہے کہ نہیں اسی طریقے سے باپ ماں باپ کا نان و نفقہ کس کے ذمہ ہے اولاد کے ذمہ ہے تو نہ باپ بیٹا کو دے سکتا ہے اور نہ ہی بیٹا ماں باپ کو یا اپنی بیوی کو دے سکتا ہے اس کے علاوہ جو جس کا نان و نفقہ اس فرض نہیں ہے اس کو دے سکتا ہے اور ایسے لوگوں کو دینے میں ڈبل اجر یاد رکھیں تو رشتہ داروں کو ترجیح دینا چاہیے اب زکوٰۃ کے تعلق سے چند غلط فہمیاں بھی ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں جلدی ختم کروں انشاءاللہ زکوٰۃ کے تعلق سے چند غلط فہمیاں ہمارے سماج اور معاشرے میں موجود ہے جو ہمیں جاننا ضروری ہے
یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے معاملے میں منمانی کرنا، بعض لوگ منمانی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو زکوٰۃ کے تعلق سے منمانی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے کوئی بھی مسئلہ آپ کو پیش آئے، درپیش ہو، تو علماء سے پوچھیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ پیسہ ہے، اب ہم کیسے کیا کریں نہیں کریں، تو علماء سے رابطہ کریں، منمانی آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ زکوٰۃ کے مال میں تصرف کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تصرف کا کیا مطلب معلوم ہے نا؟ تصرف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مان لیجئے کہ 10 لاکھ روپے زکوٰۃ کا نکلا، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ پورا سال کسی کو 100 روپے، کسی کو 10 روپے، اس طرح دیتے جا رہے ہیں پورا سال، یعنی زکوٰۃ ابھی نکلا اور آپ جو ہے نا برابر تقسیم کرتے رہتے ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے، آپ کا پیسہ ہی ختم نہیں ہوتا ہے۔ یا پھر زکوٰۃ آپ کا نکلا، کسی کو کپڑا خرید کے دے رہے ہیں، کسی کو کھانا راشن پانی خرید کے دے رہے ہیں، تو یہ تصرف ہوا، جبکہ زکوٰۃ کے مال میں تصرف کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں الا کہ کوئی ضرورت ہو، ضرورت پیش آئے، تو اگر ایسی ضرورت آپ کو لگے کہ ایک آدمی ہے، اگر اس کو میں ایک ساتھ 1 لاکھ روپے دے دوں تو ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے میں چٹ کر جائے، ختم ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ فقیر ہے، مسکین ہے، اپنا رشتہ دار بھی ہے، ایک ساتھ دوں گا تو ختم کر دے گا یہ، اور پھر بعد میں پھر پریشان ہوگا۔ تو کسی عالم کے پاس جائیں، جو اہل علم ہیں، اچھے عالم ہیں، ان کے پاس جائیں اور جا کر یہ تمام مسئلہ ان کو بتائیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں کیا کروں؟ تو پھر وہ عالم اہل علم جیسا کہیں گا اس حساب سے آپ کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے تعلق سے بعض لوگ جانتے ہیں انگریزی مہینے کے حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے جنوری فروری کے حساب سے، تو ہمیں زکوٰۃ کا کس کا اعتبار کرنا چاہیے؟ عربی مہینے کا، ہاں، قمری جو چاند کے حساب سے ہمیں دنوں کا حساب کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جنوری میں نکالا، جنوری کے 15 تاریخ کو، پھر آنے والا جنوری کے 15 تاریخ کو ہم پھر زکوٰۃ نکالیں گے، یہ نہیں کرنا ہے۔ چاند کے حساب سے، یعنی آج شعبان کا کتنا تاریخ ہے؟ شیخ صاحب کتنا تاریخ ہے آج؟ تو مان لیجیے آج جو بھی تاریخ ہے چاند شعبان کا 5 تاریخ ہے، تو آنے والا پھر شعبان کے 5 تاریخ کو ہی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں، ایسا نہیں کہ مطلب انگریزی مہینے کے حساب سے نکالیں گے، تو یہ بھی ایک چیز ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ وقت پہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، یہ پہلے بھی ہم نے بتایا، جبکہ وقت پہ زکوٰۃ نکالنا یہ ضروری ہے، جیسے ہی وقت ہوا فوراً آپ کو کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا ہے اور پھر اس کے مستحقین تک پہنچانا ہے۔ بغیر شرعی عذر کے زکوٰۃ نکالنے میں تاخیر کرنا یہ حرام ہے، گناہ ہے، سمجھے نا؟ اسی طریقے سے بعض لوگ وقت پہ زکوٰۃ تو نکال دیتے ہیں لیکن اس کو پورے سال تقسیم کرتے رہتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ اگر ایسی آپ کو لگے کہ ایسا ہم کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، تو پھر اہل علم سے رابطہ کریں، اپنی پوری تفصیل بتائیں اور وہ جیسا کریں کہیں وہ پھر اس پر عمل کریں۔ اسی طریقے سے آخر میں میرا ایک سوال ہے، آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ لوگوں کہ کیا استعمال شدہ زیورات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں جو بیوی ہے یا بچے بیٹیاں ہیں یا مطلب جو عورتیں ہیں، وہ جو زیورات استعمال کر رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے۔ دیکھیں اس تعلق سے علماء کے 2 اقوال ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو استعمال شدہ زیورات ہیں جو پہنتی ہیں عورتیں، تو اس میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول کیا ہے کہ استعمال شدہ زیورات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ہاں واجب نہیں ہے، اور دوسرا قول ہے کہ واجب ہے، اور یہ قول ہے شیخ ابن عثیمین، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا، اور یہی قول راجح ہے۔ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول ہے، جبکہ امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہے کہ استعمال شدہ جو عورتیں جو یہ زیورات استعمال کر رہی ہے، اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ زکوٰۃ نہیں ہے،
ہے کہ نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہے کہ زکوٰۃ ہے اس میں، اور اس پر دلائل بھی موجود ہے، اور یہی قول راجح ہے. اور یہ قول اس علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طریقے سے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کا بھی ہے، تو واجب ہے کہ نہیں استعمال شدہ، اور اس پر دلائل بھی موجود ہے. مولانا جی ایک عورت آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی پاس. جی بالکل بالکل وہی دلیل ہے. جی جی وہ دلیل ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو آج کا درس ختم ہوا. اب میں سوال کروں، اگر کسی کے پاس 84 گرام سونا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں اس پر زکوٰۃ نہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. میرا زکوٰۃ نکالنے کا وقت ہو گیا، پھر بھی میں نہیں نکال رہا ہوں، کیا ایسا کر سکتا ہوں؟ حرام ہے. اور وقت سے پہلا نکالنا، اگر وقت نہیں ہوا تب بھی ہم نکال لیں، 2 مہینہ پہلے، 6 مہینہ پہلے ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، نکال سکتے ہیں؟ نکال سکتے ہیں، لیکن اسی وقت میں پھر دوبارہ نکالیں گے. جی اگلے ٹائم میں جی اگلے ٹائم بھی اسی وقت ہم نکالیں گے، وہی جو دن جس دن ہم نے نکالا ہے اسی وقت ہمیں نکالنا پھر ضروری ہوگا. ایسا نہیں کہ ہمارا تو سال مکمل نہیں ہوا تھا تو پھر اگلے سال. اگلے ٹائم میں شعبان کے 5 تاریخ ہے، آج نکالے تو پھر واپس. جی بالکل آج ہی نکالنا پڑے گا. مولانا فار ایگزامپل ایک بار نکال دیے آج جی کی تاریخ میں، جی اگلے سال اور 2 مہینہ پہلے نکال سکتے ہیں. جی بالکل نکال سکتے ہیں. جیسے بولتا ہوں لیکن برابر نہیں. جی ہاں تاخیر نہیں کر سکتے. پہلے تو کر سکتے ہیں، پہلے کر سکتے ہیں، لیکن تاخیر سیم ڈیٹ میں نکالو یا پہلے نکالو، جی بعد میں نہیں نکالو. بالکل ہاں سیم ڈیٹ میں یا پہلے نکال سکتے ہیں، جائز ہے. حالانکہ شریعت نے آپ پر یہ قانون لاگو نہیں کیا ہے، لازم نہیں کیا ہے کہ نہیں. اگر آپ کو ضرورت، مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی مانگنے والا ہے، آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اور آپ کا زکوٰۃ تو نکلے گا ہی، تو آپ چاہتے ہیں کہ 2 مہینہ پہلے ہم نکالتے ہیں، ابھی نکال دیتے ہیں، تو ایسا کر سکتے ہیں. اس کی ہیلپ کرنے کی. ہاں اس کی مدد کرنے کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ پھر آنے والا سال اسی وقت آپ کو نکالنا پڑے گا، تاخیر نہیں کر سکتے. پہلے تو نکال سکتے ہیں لیکن تاخیر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر جزا. مولانا موبائل بند ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال